میوٹ کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ ماہرہ, بھول گئے تھے ریکارڈ کرنا. السلام علیکم ایوری ون, آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ جن نے جوائن کیا ہمیں ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ سے, بہت شکریہ. یہ پھر سب کی پکچرز چلی گئی, ایسا کیا؟ کس کی؟ پہلے سب نظر آ رہے تھے, اب سب غائب ہو گئے. ہاں اب سب غائب ہو گئے, پہلے سب نظر آ رہے تھے. جی جی جی, بیکاز ہم ون ایٹ اے ٹائم کریں گے منی ابھی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, ہم ایک ون ایٹ اے ٹائم کریں گے. کھول لیں گے ہم لوگ اسکرین کو. اس میں چلو ہم لوگ شروع کرتے ہیں منی, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ون ایٹ اے ٹائم ہوتا جائے گا. السلام علیکم ایوری ون, آئی ایم نوشین عبداللہ فرام کینیڈا, اینڈ آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ جنہوں نے جوائن کیا ہے. وی آل آر کنیکٹڈ ٹو ون بانڈ, سمی اینڈ لو فار سمی, اور آج ہم لوگ سب تھوڑی سی بات رکھیں گے سمی کے لیے. تو سب سے پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے, اور ون آف آور اسکول فرینڈ نصرت, she will be doing tilawat of first few ayahs of Surah Mulk. Nusrat from UK inshallah ta'ala. Nusrat, کیا آپ شروع کرو گے؟ ہم لوگ are you ready? ہاں میں بالکل ریڈی ہوں. چلیں نصرت, can you hear me? صحیح yeah, آواز آ رہی ہے؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صدق اللہ العظیم. Glorious is the one in whose hand is the kingdom of the whole universe, and he is powerful over everything. The one who created death and life so that he may test you as to which of you is better in his deeds. And he is the Almighty, the most forgiving, who has created 7 skies, one over the other. You will see nothing out of proportion in the creation of the Rahman, the All-Merciful. So cast your eye again. Do you see any rifts? Then cast your eye again and again, and the eye will come back to you abased, in a state of weariness. And we have decorated the nearest sky with lamps, and have made devices to stone the devils, and we have prepared for them the punishment of hell. And for those who disbelieved in their Lord, there is punishment of Jahannam, and it is an evil end. Sadaqallahul Azim. جزاک اللہ خیر نصرت, بہت بہت شکریہ. ماہرہ پوری اسکرین لگا دو سب جتنے اٹینڈیز ہیں ان کی پلیز. تھینک یو ماہرہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون.
آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیں, ہم فرینڈس نے اس طرح سے پلان کیا ہے کہ تلاوت ہماری دوست نصرت نے کر لی ہے, اور اس کے بعد چھوٹی سی ریمائنڈر بات اور دعا رکھ لوں گی میں, اور اس کے بعد ہم فرینڈس جو بولنا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ شیئر کریں گے, اور پھر فیملی میں سے اگر آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ شیئر کریں. دعا کے تک پلیز ٹھہرنے کی کوشش کریں, دعا کرنے کے بعد ہم بات رکھیں گے, اور دعا کے بعد اگر آپ کو جانا ہے تو یو کین لیو دا گروپ اف یو ہیو اینی انگیجمنٹس ڈیفینیٹلی, مگر دعا میں پلیز سب شامل ہو. اس لیے ہم پہلے دعا رکھ رہے ہیں, بعد میں ہم سب فرینڈز اور فیملی جو ہے ہم وی کین ٹاک اباؤٹ آر سومی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور سیکنڈلی یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ ہم سب جو ہیں وی آر سب, کوئی ہم میں سے کوئی اسکالرز اور علامہ نہیں ہیں, ہم سب جو ہیں چاہے نصرت جس نے تلاوت کی ہے, میں چھوٹا سا ریمائنڈر شیئر کروں گی, وی آر جسٹ کامن پیپل, بٹ اسلام ٹیچرز اس, ہمارے پاس کوئی مولوی کلچر جو ہم نے بنایا, دیر از نو مولوی کلچر. ہم میں سے کوئی بھی باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرا سکتا ہے, کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے, کوئی بھی دوست اور بہن جو ہے وہ اپنی دوست کے لیے اس کے لیے دعا کر سکتی ہے, اس کے لیے بات کر سکتی ہے, اس کے لیے ریمائنڈر شیئر کر سکتی ہے. تو ہم میں سے جس کی کوئی شارٹ کمنگس غلطیاں ہوں تو پلیز ڈونٹ جج اس, بس ایک ریمائنڈر شیئر کریں تاکہ یہ جو مجلس یہ محفل ہم لوگ سجا رہے ہیں اپنی دوست کے لیے, اس میں سے اگر کوئی بھی چیز ہم میں سے کسی کو ٹچ کرتی ہے, ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے, تو اس کا ثواب, اس کا اجر جو ہے وہ ہماری پیاری سی اچھی سی سویٹ سی سمی کو انشاءاللہ پہنچے. تو میں اپنی بات شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. یہ ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا, آمین. آپ سب لوگ جمع ہوئے ہیں, آج ہم سب سمی کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں اپنی اس بات کو صرف 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہتی ہوں, جو بات ہم رکھ رہے ہیں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہتی ہوں. پہلا حصہ ہے کہ سمی چلی گئی ہے, ہم سب تکلیف میں ہیں, سب دکھ میں ہیں. انفیکٹ سمی تو 8 تاریخ کو گئی تھی, 7 تاریخ کو جب ہمیں خبر ملی تھی اس دن سے پورا گروپ رو رہا تھا, ایک شخص رو رہا تھا. اور حیرت کی بات یہ ہے, آئی وانٹ ٹو شیئر کہ سب نے اتنی آڈیوز شیئر کی ہیں کہ اس نے اپنی اس بیماری کے 6 مہینے میں سب کو, میرے خیال میں ہر ایک کو اس نے میسیجز بھیجے. ایون وینسا جس دن ڈیتھ ہوئی تھی, اس کا آسٹریلیا میں ہوتی ہے, اس نے رات کو مجھے فون کیا, اس نے کہا کہ مجھے سمی نے مئی میں میسج کیا تھا اور کال کی تھی. تو سمی نے ہر ایک کو ٹچ کیا, ہر ایک کو میسج کیا. سو فار می سمی از لو, سمی از لافٹر اینڈ سمی از ہوپ. اس کی آخری میسج اس نے عائشہ لودھی کو بھیجا تھا, جس میں بہت ویک آواز تھی, اس میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی امید تھی کہ اللہ اس کو ٹھیک کرے گا, اور اللہ اپنے بندے کے زن کے حساب سے ہوتا ہے, زمشن کے حساب سے ہوتا ہے. تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی بندی آخر وقت تک آپ سے اچھی امید رکھے, اللہ تعالیٰ آپ بھی اس کی بہترین میزبانی کیجیے گا, آمین سے آمین. آپ لوگ تو پہلی بات جو میں رکھنا چاہ رہی ہوں سمی کے لیے وہ یہ ہے کہ سمی چلی گئی ہے. مائرا کین یو شیئر the ayah that I've picked. یہ سورہ آل عمران کی آیت 170, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولہم یحزنون. Happy over what Allah has bestowed upon them from His grace, and rejoicing for those who will succeed them and have not yet joined them, for on them is no fear or any grief. فارحینہ, میری بہن بڑی بہن کا نام بھی فرح ہے. فارحینہ خوش ہونے کو کہتے ہیں. خوشی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے جب انسان اتراتا ہے, سمجھتا ہے وہ بلیسنگز اس کی وجہ سے, اور ایک خوشی ہوتی ہے جب انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کے پاس چلے گئے, وہ صالحین روحیں جو اللہ کے پاس چلی گئیں برزخ میں, اور ہم اللہ سے بہت اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہماری سمی بھی از ون آف دیم. وہ ان میں سے تھی جو اللہ کی آیت کو اپنے سر پر اڑ کے باہر نکلتی تھی, تو انشاءاللہ وہ بھی ان میں سے ہوگی. تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے جب اللہ کے پاس جائیں گے, جو اللہ نے ان کو عطا کیا من فضل ہی, اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فضل کا مطلب ہے, ایک تو ہوتا ہے اجر, جب آپ گڈ ڈیڈ کرتے ہیں آپ کو ریوارڈ اجر ملتا ہے, اور ایک فضل ہوتا ہے جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو باؤنٹی, آپ کو ایکسٹرا دیتا ہے. جیسے ایک ویٹر ہے, اس کو اپنی سیلری ملتی ہے, لیکن اس کو آپ ٹپ جو دیتے ہیں وہ اس کا ایکسٹرا ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو جنت میں آپ کو برزخ میں صالحین کے ساتھ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی روحیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باؤنٹی کی آپ کو دیا تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے یستبشرون بالذین کہ وہ لوگوں سے مل کے خوش ہو رہے ہوں گے وہاں وہ روحیں وہ صالح روحیں جب وہاں جائیں گی تو وہاں ان کا وارم ویلکم ہوگا. جب ہم پاکستان میں دیکھتے تھے کوئی عمرہ حج کر کے آتا تھا تو ایئرپورٹ جو تھا گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا کتنا وارم ویلکم ہوتا تھا. تو اسی طرح جب ایسی نیک صالح روحیں جب جاتی ہیں اللہ کے پاس سولز تو اللہ کے پاس ان کا اس سے کہیں زیادہ وارم ویلکم ہوتا ہے. ہم تو یہاں رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں تکلیف میں ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نہیں رو رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں بیکاز وہاں جا کے ان کو اپنے اور جو جا چکے ان سے مل رہے ہوں گے. سمی اپنی امی سے ابا سے اور سب سے مل کے اور نیک روحیں صالحین شہداء سب سے مل کے خوش ہو رہی ہوگی اور انہیں یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے گا کہ یہ تمہیں جوائن کریں گے آگے. وہاں ٹائم زون کیا ہوگا وی ڈونٹ نو بٹ وی نو دس تھنگ کہ ان کو بتایا جائے گا. ہو سکتا ہے ہم میں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے یہاں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا نام اللہ نے لیا اور کہا کہ یہ بھی تمہیں جوائن کریں گے یہاں پر آئیں گے کس وقت آئیں گے یہ نہیں پتا لیکن تمہیں جوائن کریں گے. ان سب رائچس سولز کے ساتھ ہمارا بھی نام لیا گیا ہو کہ ہم بھی سمی کو وہاں انشاءاللہ جوائن کریں گے آمین. اور وہاں پہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا خوف ولا ہم یحزنون خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا فیوچر کا اور یحزنون غم ہوتا ہے پیچھے کا پاس کا. تو نہ سمی کو وہاں پہ کوئی غم ہوگا کوئی تکلیف ہوگی کہ میں چھوڑ کے دنیا میں سب کو آ گئی ہوں نہ اسے کسی چیز کا غم ہوگا اتنی خوش ہوگی وہاں پہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں یہ جو آیت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمی کے لیے سارے الفاظ اللہ تعالیٰ اس کے لیے صادق کر اور اس کو رائچس سولز کے ساتھ ملا اور ہمارے نام بھی مینشن کیے گئے ہوں اور ہم بھی اس کو جوائن کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آئی نو جو فیملی ہوتی ہے اس کے کنڈولنس بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا بیکاز جب ہم پر ہی مشکل آتی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تکلیف میں دوسرے تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا. میں چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے. عبداللہ ابن عباس کا عبداللہ ابن عباس واز ون آف دا گریٹسٹ اسکالر آف اور امہ. جب ان کے والد العباس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے ان کا انتقال ہوا تو آپ بہت دکھی تھے. تو ایک بیڈوین آیا and Bedouin were not very literate people. So when he visited him, he said something that made him so calm. انہوں نے کہا یہ بات کہ عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ بہت رنجیدہ آپ غمگین ہیں اپنے والد کے انتقال کے اوپر لیکن the صبر that you are showing, the reward that you will be getting on this صبر on your father's passing is much more than your father. اگر آپ کے باپ والد زندہ ہوتے آپ ان کی خدمت کرتے آپ کو جو ریوارڈ ملتا اس سے کہیں زیادہ وہ ریوارڈ ہے جو آپ اپنے والد کے انتقال پہ صبر کر رہے ہیں آپ کو ملے گا. لائک وائز آپ کے فادر العباس کے لیے اللہ زیادہ بہتر ہے دین یو کہ وہ کہاں چلے گئے آپ کے ساتھ ہوتے ٹھیک ہے لیکن وہ جہاں چلے گئے وہ رائچیس سولز کے ساتھ ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور نبیوں اور صالحین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے. تو اتنی پیاری ایڈوائز ایک بدو نے دی تھی تو وہی ایڈوائز ہم ہر اس شخص کو دینا چاہیے ہمیں جس کے گھر میں ایسا واقعہ ہوا ہو کہ ہم صبر شو کریں اور ہم اللہ سے امید کریں کہ ہماری جانے والا جو ہے وہ بہترین جگہ پر ہوگا. ہم کہتے ہیں نا کہ دے آر بیٹر پلیس تو بیٹر پلیس میں ضرور ہیں اور بالکل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میری پہلی بات تھی کہ ہمیں پہلے دل کو اطمینان ہو جائے کہ ہماری سمی جو ہے وہ بہت بہترین جگہ پر ہے خوش ہو رہی ہوگی خوشیاں منا رہی ہوگی اور شاید ہمارا نام بھی اس نے سنا اس کے کام سے ٹکرایا اور ہمارے نام بھی کہ ہم بھی اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے. جیسے ہم کہیں ویکیشن پہ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی اپنا مل جاتا ہے تو ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں دوبالا ہو جاتی ہے ویکیشن. تو اسی طرح سمی نے بھی ہم سب کے نام سنے اور خوش ہو رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. So this was my part 1 of the talk. میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہی چھوٹی بات لیکن دل پہ اثر کرے اور کچھ لے کر اٹھیں تاکہ اس کا اجر جو ہے سمی کو ضرور ملے. مائرا کین یو پٹ دا کنڈولنس والی سلائڈ جو تھی the one جو سن فلاور کنڈولنس سلائڈ کین یو پلیز پٹ اٹ. ایک چھوٹی سی حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگ سب جو جمع ہوئے ہیں آپ سب کو خوشخبری دینے کے لیے. پہلے ہم نے سمی کے لیے خوشخبری سنی اب ہم اپنے لیے سن لیں کہ جو لوگ تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں یا جاتے ہیں ان کے لیے بہت پیاری حدیث ہے that there is no believer who consoles for his brother for a calamity but Allah will clothe him with garments of honor on the day of resurrection. قیامت کے دن اللہ اس کو عزت کا لبادہ دے گا عزت کے لباس پہنائے گا وہ تو دوسرے کی تکلیف پہ اس کا دکھ بانٹنے کے لیے گیا. تو آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس حدیث کا اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو قیامت کے دن ہمیں بہترین طریقے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نوازے ہمیں عزت کے ساتھ اور
اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز کے اوپر. The part 2 is about for us, ہمارے لیے. ہم نے سمی کی بات رکھی. فرسٹ آف آل ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے. دس ہول ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ پیئرز میں بنائی ہے, جوڑوں میں بنائی ہے. ہر چیز جوڑوں میں ہے. کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد عورت, دن رات, پھول کانٹے, ہر چیز سوائے ایک اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات جو اکیلی ہے. اسی طرح زندگی اور موت ہے. ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موت کا دن مقرر کر لیا. ہم سب کو جانا ہے, ہم سب کو جانا ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہم سب کے لیے. جانے والا تو چلا جاتا ہے, جانے والی چلی گئی ہے, لیکن ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے لیے ہم اس سے کیا لیتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, یا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ, جب کسی کوئی چلا جاتا ہے تو ہمارے لیے اس کے لیے کیا لیسن ہے, ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے, نیند سے کمپیئر کیا ہے کہ ہر روز ہم سوتے ہیں تو ہم اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں, ہم سو جاتے ہیں, ہماری روح جاتی ہے اور واپس ہمارے پاس آ جاتی ہے. روز ہم وہی چیز ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. موت میں کیا ہوتا ہے کہ روح مستقل طور کے لیے چلی جاتی ہے, لیکن ڈیتھ از آلسو فیزز ہیں, کہ وہ فیز ہے ایک آپ کا, کہ آپ یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو ملنا نہیں ہے. ہمارے اسلام ہمیں کتنی بڑی ہوپ دیتا ہے. ہمیں یہ نہیں کہ ہم سمی سے کٹ گئے, ہم کبھی نہیں مل سکیں گے. وہ دوستیں میری جو شامل ہو سکی اس کی فیونرل میں, ہم دور بیٹھے تھے, ہم نہیں مل سکے, لیکن ہمارا دین ہمیں یہ ہوپ دیتا ہے کہ ہم سب ملیں گے انشاءاللہ جنت الفردوس اعلیٰ میں ملیں گے. ایوری بڈی پلیز سے آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملائے جنت الفردوس اعلیٰ میں. آمین. سورہ بقرہ کی آمین. آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت میں شیئر کرتی ہوں. آمین. وَأَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَأَحْيَاكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی ہماری جو موت سے پہلے کی تھی. جیسے ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں, کمرے میں ہوتے ہیں, صبح بیڈ روم میں ہوتے ہیں, پھر ہم نکل کے جاتے ہیں, صبح کچن میں جاتے ہیں, پھر ہم آتے ہیں اپنے ہال میں بیٹھ کے کچھ ٹی وی دیکھتے ہیں, پھر گھر سے باہر گروسری یا بچوں کو لینے جاتے ہیں, تو ہماری ایک کمرے سے دوسرا کمرہ چینج ہوتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ہے کہ ہم پہلے اللہ کے پاس تھے, پھر ہماری روح زمین پر آئی, پھر ہمارا کیا ہے, سما یمیتکم, اللہ تعالیٰ ہمیں لے لے گا, پھر سما یحییکم, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈے آف ریزریکشن اٹھائے گا, وہ الیہ ترجعون, اور پھر ہم سب کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہوگا. تو جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت, پھر ہم دنیا میں آئے, پھر ہم قبر میں گئے, اور پھر ہمارا آخرت ہو گئی. 4 فیزز میں صرف اکاؤنٹیبلٹی دنیا کی ہماری ہونی ہے, باقی کسی کی نہیں ہونی ہے. اور جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے لیسن جو ہے, ہم کیا لیسن لے رہے ہیں. ہم نے ڈیتھ دیکھی, ہمارے پاس اثر ہوا, ہم 2 دن روئے, اور پھر ہم زندگی میں لگ گئے, یا ہم پر کچھ اثر ہوا, کہ ہم نے فکر کی کہ ہم اپنی اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں, ہم اپنے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, ہم قبر میں جائیں گے تو ہماری قبر کی تیاری ہے کہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم قبر میں کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے, ہمارے دائیں بائیں ہر طرف سے اونلی ہماری گڈ ڈیڈز جو ہوں گی ول ہیلپ اس ان دیٹ گریو. اتنی چھوٹی سی گریو کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے گا ہمارے لیے, اگر ہمارے ڈیڈز اچھے ہوں گے تو ہماری اس سے مدد ہوگی. مگر ہم لوگ ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں دنیا میں, اور موت کو بھول جاتے ہیں, نہیں رہتا یاد ہمیں, اور زندگی میں ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم آج بیٹھے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ نہیں, ہم سب کو جانا ہے. ہم سب کو آج جو تکلیف سمی کی آئی ہے, سمی کی فیملی پہ آئی ہے, کل وہ مجھ پر بھی آئے گی, میرے فیملی پر بھی آئے گی, اور میں اس کی, مجھے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا کہ میں اس کی تیاری کر لوں. ماہرہ کین یو شیئر دی حدیث جو میں نے آپ کو دی تھی بیٹا, وہ حدیث شیئر کریں. جب ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیریٹنس میں بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں, ہم پراپرٹیز, ایسیٹس, کپڑے, جیولری, لیکن اگر ہم اپنے دین میں دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جب انسان جاتا ہے تو اصل میں اس کی انہیریٹنس کیا ہے, کیا چیز چھوڑ کے جاتا ہے. اٹس ناٹ دا مٹیریل تھنگس, کہ وہ آپ کی بینک اکاؤنٹ ہے, یا آپ کا لاکر میں پڑی جیولری ہے, یا آپ کے وارڈروب میں لٹکے ہوئے کپڑے ہیں, یا آپ کی زمینیں ہیں. نو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said the best of what a man leaves behind are 3 چیزیں: a righteous child who supplicates for him, ongoing charity, the صدقہ جاریہ, the reward of which reaches him, and the knowledge that is acted upon after him. یہ 3 چیزیں ہیں. ہم 3 چیزوں پہ جلدی جلدی سے بات کر لیں گے کہ یہ 3 چیزیں ہیں.
جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. جب انسان چلا گیا اس کے ڈیڈ رجسٹر بند ہو گئے. جب تک میں زندہ ہوں میرے پاس رائٹ ہے میں بڑا سے بڑا گناہ کر لوں لیکن میرے پاس رائٹ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. لیکن ایک دفعہ جو چلا گیا اس کا ڈیڈ رجسٹر بند ہو گیا. لیکن اللہ پھر وہی بات ہے کہ ہمارے دین میں اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ جانے کے بعد بھی وی کین کیپ گیٹنگ ہمارا ایکسٹینشن آف ڈیڈ رجسٹر چلتا رہتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو ہے آپ کا سب سے بڑی انہیریٹنس ہمارے بچے ہیں, دا رائچیس چلڈرن, ہمارے صالح اولاد. اور ایسے وہ اکڑ نہیں آ جاتے. آپ کو ایک روز کا پلانٹ بھی لگائیں تو وہ نرش نہیں رہے گا جب تک کہ آپ اس کی ٹیک کیئر نہیں کریں گے. تو ہمارے بچے, ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین ان کو تعلیم اور تربیت دیں, دنیا کی بھی اور دین کی بھی. انہیں دنیا میں بھی ایک سکسیسفل ہیومن بنائیں, ایک اچھا سٹیزن بنائیں اور ایک بہترین مسلمان. اگر میں نے اپنے بچے کو اچھا مسلمان بنا دیا تو وہ خود بخود بہترین سٹیزن بنے گا اور بہترین انسان بنے گا. دیٹس اے فیکٹ. بیکاز جب بچے کو ہم جوڑ دیں گے, اگر میں اپنے بچے کو اللہ سے جوڑ دوں گی, اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈالے گا. وہ یہ نہیں ہو کہ میرے جانے کے بعد سے مدرس ڈے پہ وہ ایک فیس بک پر اور انسٹاگرام اور اس پہ ٹویٹ کر دے کہ مدرس ڈے پہ. نہیں, وہ مجھے ایوری ڈے جیے گا, اپنے ہر ایکشن میں جیے گا. اتنی بڑی چیز ہے کہ جانے والے کے بعد اس بچے کا کہ وہ بچہ جو اسمائل بھی دیتا ہے کسی کو, اس کا ریوارڈ اس کو تو ملتا ہے, اس کے جانے والے پیرنٹ کو بھی ملتا ہے. تو سب سے بڑا ہمارے پاس جو ایسٹ ہمارے ہاتھ میں وہ ہماری اولاد ہے, اس کو ہم بہت اچھی سی تربیت دیں, اس کو ہم اتنا تیار کریں کہ وہ ہمارے جانے کے بعد اس کا ہر ایکشن جو ہے اس کا ہمیں ثواب ملے. اور جانے والے کی سب سے بہترین چیز, چاہے وہ اولاد ہو یا دوست ہو, چاہے فیملی ہو, بہن بھائی ہو, سب سے بہترین چیز جو ہے اس کے لیے دعا ہے. میں 7 سے دیکھ رہی ہوں ہمارے گروپ میں ہم سب بہت سننے کے لیے پریشان ہیں, پکچرز شیئر کر رہے ہیں, میسیجز شیئر کر رہے ہیں. آئی نو یہ ہمیں سوٹ کر رہا ہے لیکن اس کو نہیں چاہیے, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. دا تھنگ دیٹ ول ہیلپ ہر از آور دعاز. جو ہمارے پاس دعائیں ہیں, جو ہمارے پاس مسنون دعائیں ہیں, ہمیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے اس کے لیے. حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میت ہوتی ہے, جو انسان چلا گیا جو قبر میں ہوتا ہے, وہ ڈوبتے ہوئے ایک انسان کی طرح ہوتا ہے. جو شخص ڈراؤن کر رہا ہو, واٹ دیٹ پرسن وانٹ, اس کو ہیلپ چاہیے کہ مجھے نکالو, مجھے بچاؤ, مجھے کسی طرح سے مجھے سروائیول دو. تو اسی طرح جو بندہ جا چکا ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کو دعا بھیجو. وہ دعا کیا کرتی ہے, اس کو مدد کرتی ہے, اس کے رینکس انکریز کرتی ہے. اور سب سے بہترین دعا تو اولاد کی دعا ہوتی ہے. قرآن میں موجود ہے ہمارے پاس, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سجدوں میں مانگیں, سلام سے پہلے تشہد میں مانگیں, چلتے پھرتے مانگیں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں. جو زندہ ماں باپ ہیں ان کے لیے, جو چلے گئے ان ماں باپ کے لیے دعا مانگیں, دعا مانگے اپنے ماں باپ کے لیے. دیٹ از اے بیسٹ تھنگ. ہم کبھی بھی ماں باپ کا احسان تو اتار ہی نہیں سکتے ہیں. تو بیسٹ تھنگ از دیٹ وی کین میک دعا فار دیم. جب اولاد دعا کرتی ہے اس کا رینک ماں باپ کا بڑھتا ہے. تو پوچھتا ہے وہ بندہ جو جا چکا ہے, لگتا ہے کہ کس وجہ سے میرا رینک بڑھا, تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے. جیسے اگر آپ ٹریول کر رہے ہوں اور آپ تو اکانومی کا ٹکٹ لے کے بیٹھے اور آپ کو کہا جائے کہ نیچے آئیے بزنس کلاس میں بیٹھے, تو آپ کہیں گے کیسے مجھے آپ نے اپ گریڈ کر دیا. آپ کو بتایا جائے جی آپ کے بیٹے نے آپ کو کیا, آپ کتنی لمبی 14 آورس کی فلائٹ تھی, تو ہی وانٹس یو ٹو ہیو اے کمفرٹ فلائٹ. تو اس نے آپ کتنے خوش ہو جائیں گے. چاہے جہاز میں آپ بزنس میں بیٹھو یا پیچھے بیٹھو, ڈیفیکلٹ ہوتی ہے وہ جرنی. تو وہ برزخ کا سفر, وہ قبر کا راستہ بھی تکلیف دے ہوگا, لیکن آپ کے رینکس بڑھتے جائیں گے ایوری ٹائم وین یو میک دعا. سو سب سے بیسٹ چیز جو کہ اولاد کے لیے ہے وہ یہ کہ دعا کرے. اور دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, سب کے لیے بھی چلا گیا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے, بار بار یہ کہہ جا رہی ہوں کہ پلیز دعا کریں سمی کے لیے. یاد ضرور کریں, مس کرتے ہوئے فوراً ایک دعا اس کے لیے پڑھ دیجیے. اس کو دعا اس کے لیے آسانی کریں, اس کو خوش کریں. اپنی اولاد کو تیار کریں کہ کل ہم چلے جائیں تو وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ. اس کو قرآن سے جوڑیں, قرآن سے جوڑ دیں گے, سیرہ سے جوڑ دیں گے. آج ہمارے بچوں کے جو ہیں رول ماڈلز وہ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز بن گئے ہیں. دے ڈونٹ نو کہ کون ہے
companions اور کون ہے prophet, ان کی نصیرہ پتہ ہے تو قرآن سے جوڑیں, ان کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ مجھ سے بات کری, اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے. ایک ایک آیت آج پہ بیٹھ رہی ہے, آج کی 2021 اگست میں بیٹھ رہی ہے, سپتمبر میں, ہم تو آج سپتمبر میں بیٹھ رہی ہے ہمارے اوپر. تو اپنے بچوں کو ہمیں تیار کرنا ہے کہ جب ہم چلے جائیں تو ہمارے بہترین صدقے جاریہ ہوں, وہ دین پر چلیں, وہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں, وہ دنیا میں سکسیزفل ہوں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین صدقے جاریہ بنائیں. اور جن کے ہم میں سے جن کے پیرنٹس چلے گئے, لائک مائی فادر, ہی لیفٹ ان 2015, سو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ, آئی جوائن دا قرآن کورس آن دیٹ ایئر. اور میں ہر چیز کو سوچ کے کرتی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں میرے والد کو اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. دوسری چیز ہے نالج, علم. کوئی بھی علم, ایسی نالج جو کہ ہم کس سے دوسرا بینیفٹ اٹھا سکے, چاہے وہ آپ کی ورلڈلی ایجوکیشن ہو, اگر اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب, اس کا ریوارڈ ہمیں چاہنے کے بعد بھی ملتا ہے. اور حدیث ہے کہ مسلمان 2 حالتوں میں ہوتا ہے, یا تو وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور ٹیچر. ادھر یو آر لرننگ سم تھنگ اور ٹیچنگ سم تھنگ, اینڈ اٹس ناٹ نیسسری کہ صرف آپ دین ہی کا سیکھ رہے ہیں, دنیا کی چیزیں ہیں, آپ سیکھیں اور سکھائیں. مگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو دوز ٹیچنگ اسکلز. آپ کوئی نالج, کسی اسٹوڈنٹ کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کر دیں اس کی پڑھائی میں, کہیں ایسی جگہ جہاں پہ ایجوکیشن اس کو آپ سپورٹ کر دیں, چاہے دین کی ہو دنیا کی ہو. کوئی ایسی بک اچھی ہو کسی کے ساتھ شیئر کریں, کوئی اچھی دعاؤں کی بک ہو وہ لوگوں کو دیں, سی ڈی دیں کسی کو اچھی تفسیر کی ہو. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں, تو بہت ضرورت ہے, ایسے سارے اسکولز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جن کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس they don't have finances, so help them. So that will be your share in, وہ جب تک یہ کرتے رہیں گے. اور سب سے بہترین چیز ہے ایز اے مدرز کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, ان کو ہم دنیا کی تو تعلیم دیتے رہے, دین کی تعلیم دیں, ان کو پڑھائیں. جو کچھ پڑھیں گے, ایون وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ان کے بچے جب ان کو سکھائیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے, آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا رہے گا. تو نالج ان اینی سینس آپ لے لیجیے, ورلڈلی اور آپ کی جو ہے اسپرچل ہے, آپ اپنے بچوں کو دیں گے, دوسروں کو دیں گے, وہ آپ کو بینیفٹ کرے گی. تو ٹرائی دیکھیں کہ میں ان 3 اسپیکٹس کے اوپر کام کرنا ہے ہم سب کو, کہ ہمارے بچوں کے اوپر, ہمارا نالج کا ایریا, کہ ہم کس طرح سے نالج کو امپارٹ کر رہے ہیں دوسروں تک کے. اور تیسری چیز ہے صدقے جاریہ. صدقے جاریہ جو ہے, جو کہ آن گوئنگ ہوتی ہے, اس میں بہت ساری قرآن میں اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے بہت سارے طریقے ہیں صدقے جاریہ کرنے کے, جو کہ آپ کو آپ کے جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. ایک حدیث کا ہے کہ سعد بن عبادہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, وہ بہت چیریٹی کرتی تھی, کیا میں ان کے نام کی چیریٹی کروں گا تو کیا ان کو پہنچے گا؟ تو آپ نے کہا بالکل, تم چیریٹی کا اپنی والدہ کے لیے کرو گے تو پہنچے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا بیسٹ چیریٹی ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ ویل بنا دو. تو انہوں نے سعد کے نام سے ویل بنایا. اس زمانے ظاہر پانی کی کمی تھی, آج بھی وہی حال ہے, آج بھی پانی کی کمی ہے. اور یعنی پانی از دا بیسٹسٹ صدقہ جاریہ جو کہ آپ کر سکتے ہیں. ون آف آور فرینڈ ابھی وجیہ موجود ہے, وجیہ کے بھائی اور بہن دونوں ایسے بہت سے کام کر رہے ہیں, مسجد کی کنسٹرکشن, مدرسے کی, ان میں ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, ویل کا اور ہینڈ پمپس کا. تو بہت سارے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ مسافروں کا بہت ذکر ہے, کہ مسافر آج کے زمانے میں وی کین ناٹ ہیلپ the travelers because we have hotels and everything, but ہم بہت ساری چیزیں ایسے کر سکتے ہیں, ہم روڈز بنوا سکتے ہیں, کہیں برج بنا سکتے ہیں, کہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو کہ کمیوٹ کرتا ہے اس کے لیے ٹریولنگ کے لیے اس کو دے سکتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ نے پڑھائی کر لی اور اپنی زندگی میں سکسیزفل ہوا, وہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو ٹرائی اپنی زندگی میں, جانے والے کے لیے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ہماری الماس یہاں موجود ہے جو کہ ہماری بیچ کی ہیڈ گرل تھی, اینڈ اسی نے ابھی سمی کے بعد بھی ہم سے شیئر کیا, کہا کہ ہم سب مل کے کوئی چیز سمی کے لیے کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ضرور جلد سمی کے نام سے کوئی چیز کریں گے سارے فرینڈس مل کر. مگر اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہیے, جو کہ جو چلے گئے ان کے لیے بھی ہو اور ہمارے اپنے لیے بھی ہو. ون آف آور فرینڈ شازیہ از ہیئر. شازیہ کے بھی ابھی فادر جو ہیں ابھی ریسنٹلی ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. شازیہ واز ان پاکستان, اور شازیہ نے اٹینڈ بھی کیا, سمی کا فیونرل میں موجود تھی. تو شازیہ نے ہم سے ابھی شیئر کیا تھا کہ شازیہ نے اپنے والد کے لیے تو کیا, شازیہ نے اپنے نام سے ہی ایک ویل بنایا. تو ہم لوگ صرف جانے والوں کے لیے نہیں کریں, اپنے نام سے بھی, اپنی زندگی میں ہی اپنے جو پیسے ہیں, اپنے پاس ہمارے جو ایسٹس ہیں, اس سے ہم اپنے نام سے کوئی چیز کر کے جائیں جو ہمارے بعد بھی رہے. ہم سب کو پتہ
ہے شریعہ ہماری 1/3 ہماری جو ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ایسٹس کو فار آل دیز کائنڈ آف تھنگس. سو پلیز میک شیور ہم اپنی زندگی میں وہ ایسٹس ہم دے کر جائیں, ہم چیریٹی میں, اور جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی کریں. وی شوڈ بی چیکنگ کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, بیکاز ہم دین کے نام پہ لوگ ہمارے اتنا چیٹ کرتے ہیں. سو میک شیور کہ اچھا کام ہو رہا ہے, صحیح کام ہو رہا ہے, جینوئن کام ہو رہا ہے. سو پٹ یور شیئر, ڈونٹ ہیسیٹیٹ, پٹ یور شیئر. اللہ لکس فار کوالٹی اینڈ ناٹ فار دا کوانٹٹی. تو چاہے آپ کچھ بھی ڈالیں, لائک وی لیو ان نارتھ امریکہ میں, تو وی آر بلیسڈ کہ ہم مسجدوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ہم $5 بھی ڈالتے ہیں تو وہ بلیو کہ اللہ تعالیٰ سے قبول کرے گا. ہم ہاسپٹلس میں جا کے شیئر ڈال سکتے ہیں, $5 ڈال دیں آپ پاکستان میں, تو آپ جتنے آپ کم سے کم بھی ڈالو, اٹ ڈزنٹ میٹر. اللہ تعالیٰ آپ کی صرف نیت دیکھتا ہے اور آپ کا شیئر ہے. وہ ہاسپٹل چلتا رہے گا, وہاں لوگوں کا علاج ہوتا رہے گا, آپ اپنا صدقہ جاریہ کمائیں گے. سو لک فار دوز اپرچونیٹیز اینڈ پٹ یور شیئر ان صدقہ جاریہ. تو یہ 3 چیزیں ہیں. فوکس آن دیز 3 تھنگس. اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرنا کہ وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. بچوں کو دعائیں یاد کرانا کہ وہ دعائیں ہمارے لیے ہماری زندگی میں پڑھائیں. میک شیور آئی چیک مائی گرلز, آر یو ریڈنگ دعا فار می اور ناٹ. اور اچھی نالج حاصل کریں اور لوگوں کو دیں. نہیں دے سکتے تو وی کین بی دا سورس, کہ ہم کوئی بکس دیں, کوئی آڈیوز یا کچھ کسی کو اسپانسر کر دیں. اور تیسری چیز صدقہ جاریہ ہے. یہ چیز ہمیں سب کو یاد رکھنی ہے کہ ہم چلے جانے والے کے لیے اگر اس کے روزے رہ گئے, وی کین پے فار دوز روزاز, اور وی کین فاسٹ. اولاد بھی کر سکتی, بھائی بہن بھی روزے رکھ سکتے ہیں. ہم اس کی جگہ حج کر سکتے ہیں کہ میں نے حج کیا ہوا ہے, یا کسی اور سے کہہ سکتے ہیں وہ حج کر سکتا ہے, عمرہ کر سکتا ہے. وی کین گیو دا چیریٹی فار دا ون ہو ہیز لیفٹ. بٹ 2 چیزیں ہیں جو ہم جانے والے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں, دیٹ از نماز اینڈ قرآن. ہم اس کی جانے والے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے ہم زندگی میں نہیں کہہ سکتی کہ میں تھکی ہوں, تم میری جگہ نماز پڑھ لو, ماہرہ اپنی بیٹی سے. سو لائک وائز جانے والے کے لیے بھی میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں. نہ ہی میں جمعے کے دن بزی ہوں, ہم ایک سورہ کہف پڑھتے ہیں, اور میں سورہ کہف نہ پڑھ سکوں تو اپنے بیٹی سے, اپنے ہسبینڈ سے, اپنے کسی سے کہوں کہ پلیز میرے لیے سورہ کہف پڑھ دو. نو. ہاں ہم ضرور, آئی ڈونٹ ڈسکریج دا قرآن خوانی جو ہوتی ہیں, بالکل آپ کریں قرآن خوانی. کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, چاہے وہ نماز پڑھ کے کرو, چاہے وہ حج عمرہ, چاہے وہ قرآن خوانی. بٹ وہ قرآن اس کو نہیں پہنچے گا. ہاں اس کے بعد نیک کام کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعا ضرور اس کو پہنچے گی. تو اپنی زندگی میں ٹرائی ناٹ ٹو مس اینی صلاح, ٹرائی ٹو ریڈ قرآن. اسپیشلی سمی کی جو بچیاں ہیں وہ جب قرآن پڑھیں تو سوچ کے پڑھیں کہ اب ماما نہیں ہے, میں پڑھ رہی ہوں, میرا ریوارڈ میری ماما کو ملے گا. تو بیکاز اس کی تینوں بچیوں کا ہر گڈ ایکشن ول بی ریوارڈیڈ ٹو ہر انشاءاللہ تعالی. اور ہم بھی جب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی سوچ کر پڑھیں کہ ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے. مگر میں سے بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنی زندگی میں پلیز ہم اپنی زندگی میں اتنے بزی نہ ہو جائیں کہ ہماری نماز اور قرآن نگلیکٹ ہو. سو پٹ اٹ آن اے ڈیلی بیسس کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے, ہمیں نماز پڑھنی ہے, ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے. ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں, کتنی بکس پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے. آج پلیٹ فارم ملا ہے بولنے کا تو ضرور بولوں گی کہ قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, اور یہ مت سمجھیں کہ ہم مصروف ہیں, ہمارے بچے مصروف ہیں. بچے پڑھ سکتے ہیں, اللہ کو پتا تھا. اللہ نے آج یہ کتاب جو 1400 سال کے بعد بھی اس کے ایک ایک ورڈ کو پرزرو رکھا, تو اللہ کو پتا تھا کہ ہم آج اتنی مصروفیت میں, ہمارے بچے اتنے بڑے بڑے ہیوی ڈیوٹی پروگرامز پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. سو پلیز میک شیور کہ ہم خود ہمارے بچے قرآن سے جڑیں, پڑھیں, سمجھیں, اور پھر ہمیں معلوم ہو کہ ہم اس سے اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم اللہ کو اوبے کریں. سو اللہ کو ماننا ضروری صرف نہیں ہے, اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. اللہ کو مانے بھی اور اللہ کی مانے بھی. اس پر میں بات اپنی ختم کر رہی ہوں, اور ہم دعا کریں گے. آپ لوگ خود بھی اسکرین پر آ رہا ہوگا, آپ لوگ بھی دعا ساتھ دے کر پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں, میں زور سے پڑھ لوں گی, آپ لوگ آمین ضرور کہیے گا. اور اس کے بعد ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ شروع کریں گے بات کرنا, اور انشاءاللہ تعالی ماہرہ بیٹا نیچے کریں فیمیل کا اللہم اغفر لہا والا, اور ود ٹرانسلیشن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کو دعا نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل. آپ لوگ خود بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں, میں ویسے لاؤڈلی پڑھ لوں گی اور آپ لوگ سب ساتھ پڑھیں اور آمین کہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لها
وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. Ameen. O Allah, forgive her and have mercy on her. Give her peace and pardon her. Ameen. Receive her with honor and make her entrance spacious. Ameen. Wash her with water, snow, and ice, and cleanse her faults like a white garment is cleansed of stains. Requite her with an abode better than her abode, with a family better than her family, and a spouse better than her spouse. Ameen. Admit her into paradise. Ameen. And protect her from the torment of the grave and the torment of the fire. Ameen. Next dua beta. यहाँ पे अब्दुल का जो का आ रहा है उसकी जगह हम सुमी का नाम ले सकते हैं. अल्लाहुम्मा सुमैया मुश्ताक तुंगे कर वब्नु मातिका इहताज इला रहमतिका व अंता गनीउन अन अज़ाबी इन काना मुहसिनन फज़िद फी ihsani व इन काना मुसियन फतजावज़ अन्हु. O Allah, your slave Sumaya Mushtaq Tungekar and the daughter of your female slave is in need of your mercy, and you are without need of punishing her. If she was pious, then increase her reward, and if she was transgressive, then pardon her. Ameen, ameen, ameen. Next, हमारा next page. अब यहाँ फलाना बिन फला की जगह हम सुमैया का नाम ले लेते हैं. अल्लाहुम्मा इन्ना सुमैया मुश्ताक तुंगेकर फी ज़िम्मतिका व हबली जवारिका फ़क़ीह मिन फ़ितनतिल क़ब्र व अज़ाबिन नार अंत अहलुल वफ़ाई वल हक़ वल्लाहुम्मा फ़ग़फ़िर लहा वरहमहा इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम. O Allah, surely Sumaya Mushtaq Tungekar is under your care and in your robe of your security, so save her from the trials of the grave and from the punishment of the fire. You fulfill promises and grant rights. O Allah, forgive her and have mercy on her. Surely you are the most forgiving and the most merciful. Ameen. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. O Allah, forgive our living and our dead, our young and our old, our men folk and our women folk, those who are with us and those who are absent. O Allah, whomever you give life from among us, give life in faith, and whomever you take away from us, take away in Islam. O Allah, do not deprive us of reward and do not let us astray after. Allahumma aghfir, Allahumma aghfir Sumaya Mushtaq Tungeka wa rafa darajatahu fil mahdiyina واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. O Allah, forgive her and raise her ranks amongst the guided ones. Grant her a successor after her from amongst the ones who remain. Forgive her and O Lord, and us, O Lord of the world, make her grave spacious and illuminate it for her. Ameen, Ya Rabbal Alameen. Allah Ta'ala, हम सब यहाँ जमा हुए हैं सुमैया के लिए, और साथ ही हम अपनी बहुत प्यारी दोस्त स्कूल फ्रेंड शाजिया, जिनके उसने अपने फादर को अभी रिसेंटली लूज़ किया है, ज़हरा खालिदीना, अगेन हमारी बहुत प्यारी स्कूल फ्रेंड, उसने 1 महीने अपने दोनों पेरेंट्स को विद इन अ मंथ उसने लूज़ किया है. फिर हमारी दोस्त आफिया, हमारी स्कूल फ्रेंड, उसके ससुर की डेथ थर्सडे को हुई, सुम्मी के नेक्स्ट डे. इतने सारे लोग हमारे लव्ड वंस, हमारी दोस्तों के बहुत करीब लव्ड वंस चले गए. अल्लाह ताला हम उन सब के लिए दुआ करते हैं. अल्लाह ताला आप उन सब की बख्शिश कीजिएगा, उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कीजिएगा. अल्लाह ताला हम सब यहाँ जमा हैं, हम सब लोगों की दुआएं उनके हक़ में कबूल कीजिएगा. अल्लाह उनकी कब्र को कुशादा कीजिएगा. अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस से आला में जगह दीजिएगा. आमीन. हम सबको अल्लाह ताला उनको राइचियस सोल्स के साथ मिलाना और हमको भी उनके साथ मिलाना. आमीन. अल्लाह उनके कबीरा और सगीरा हर तरह के गुनाह माफ़ करना. अल्लाह उनकी हर नेकी पे उनको बेहतरीन तरीके से उनको अजर देना. अल्लाह जो पीछे रह गई हैं उनकी औलादें, उन औलादों को बेहतरीन सदक़े जारियाँ उनके लिए बनाइएगा. अल्लाह उन्होंने जो नेक काम किए हैं उनको लोग याद रखें और उन नेक कामों को उनके लिए सदक़े जारिया बना दें. अल्लाह
اللہ جو تکلیفیں انہوں نے بیماری میں اٹھائی ان کو اس کا بہترین ریوارڈ دے. اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو تکلیف دی, ان کو دھو کے صاف کر کے پیور کر کے اپنے پاس بلا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مہمان نوازی کیجیے گا, آپ سے بہترین کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا. اللہ میری دوست, میری پیاری بہن, اللہ تعالیٰ اس کے بہت درجے بلند کیجیے گا. اللہ شازیہ کے والد چلے گئے ہیں تکلیف اٹھا کے بیماری میں, اللہ تعالیٰ ان کے بہترین درجے کیجیے گا. شازیہ اس کے بھائی بہنوں کو اس کا بہترین صدقہ جاریہ بنائیے گا. اللہ سہرا کے امی ابو دونوں 1 مہینے میں چلے گئے. اللہ سہرا کو صبر کے اوپر بہترین اجر دیجیے گا, اس کے والدین کے لیے بہترین مقام رکھیے گا. اللہ عافیہ کے سسر چلے گئے, اور عافیہ کے ہسبینڈ اور عافیہ کے بچوں کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سب کا دنیا کے مختلف کونوں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گھروں میں برکتیں دے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو تیار کر کے آپ کے پاس پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑیں, ہمیں سیرہ سے جوڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین رول ماڈل بنے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہم دنیا کی نالج حاصل کریں اور ہم اپنے آپ کو بہترین مسلمان, بہترین انسان بن کے دنیا کو دکھائیں. اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول کر, ہر جائز دعا کو قبول کر. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ سب 2 منٹ اپنی دعا کر لیجئے, پھر ہم لوگ شروع کریں گے آگے. ہمارے جس کے بھی جو چلے گئے ہیں لفڈ ونس, یہ دعائیں بہت اچھی ہیں, کوشش کیا کریں روز پڑھا کریں. آئی ٹرائی میک شیور کہ میں اپنے ابو کے لیے روز پڑھوں, اور جو اس وقت کوئی آپ کا ریسنٹلی گیا اس کا بھی نام لے کے اس کی ضرور دعا کیا کریں. یہ بہترین تحفہ ہے جو ہم اپنے جانے والے کو دے سکتے ہیں. اور بفور وی اسٹارٹ دا ٹاک, ماہرہ کین یو رن دیٹ ویڈیو جو ہم نے ہمارے جو بہترین کچھ اچھے مومنٹس تھے جو لوگ شیئر کر سکے, تصویریں بعد میں سب نے بھیجی بٹ میں نے ویڈیو بنا لی تھی تو میں ایڈ نہیں کر سکی. بہت سارے منی اور تم لوگوں نے جو بعد میں بھیجے, جس نے مجھے بھیجا تھا میں نے ویڈیو سب بنائی تھی. تو ماہرہ کین یو شیئر ویڈیو بیٹا ہمارے ساتھ؟ بیٹا شروع سے لگا دو ویڈیو. یہ وہ مومنٹس ہیں جو ہم نے سمی کے ساتھ گزارے تھے. تو ماہرہ آر یو پلئنگ اٹ بیٹا؟ Yeah, give me a second. Can you see it? No, it's not yet started بیٹا. آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی تھی اپنے پاس بیٹا؟ نظر آ رہی؟ No, it has not. I can see, but you have to run it بیٹا. No, I'm playing it. Can you see it? No, I can't see. Can everyone see the video? Yes. I'll just wait for my mom. Okay, ہاں چلو بیٹا چلاؤ, اسٹارٹ کر دو. یہ شیرین ہے ہماری, she left us in 2015. شازیہ, عظمیٰ, عائشہ لودھی, سمینہ. یہ ہم عظمیٰ رفیقہ نہاری دعوت پہ گئے تھے. سمین زہرا وزیر علی ہے اس میں. سمین نوٹی موڈ پاندان کے ساتھ. یہ ہم سب ڈولمن مال گئے تھے 2015 نہیں 17. عائشہ لودھی, امی, عظمیٰ رفیع سب. یہ میں ہوں اور سمی ہے. یہ شازیہ کی شادی کے اس میں سب ہیں, امبر بھی ہے اور سب ہیں. یہ ہما ہے ساتھ میں سمی کے. سمیرہ بھی ہے, سمیرہ, شازیہ, عظمیٰ علی بھی ہے اس کے اندر, وجیہ ہے, عائشہ, عظمیٰ علی, عائشہ لودھی. یہ وجیہ. نصرت آئی ہوئی تھی جب. She always made sure جتنے بھی ہمارے NRP فرینڈز آئے ہیں تو she was always there to meet them.
जब भी ज़हरा वज़ीर अली, ये करीमा थी, करीमा इस पिक्चर में, अंबर, समीरा, नुसरत है, ये हम लोग 2015 में मिले थे, राइट? ये अभी हमारी 2019 की लास्ट मुलाकात थी सबकी। जुस्मा रफीका में, ये सब हम लोग मॉल में मिले थे, मिशेल भी है इसके अंदर, रोजीना। मुसरत आई थी कनाडा से, तो भी जब भी कोई आया तो शी टुक आउट टाइम एंड शी मेट विद एवरीवन। ये मैं हूँ 2015 में उसके साथ, ये आगनूर के साथ बाहर गेटिंग नॉटी। ये हमारी 2019 की सबकी लाल किला की। ज़रा खालिदीना सब लोग हैं। That's good. So before I start, हम सब बोलेंगे। मैं चाह रही थी कि एक तो पहले मैं अपनी फ्रेंड दुबई से फरजाना का थैंक यू कहना चाह रही हूँ, जिसने जूम की अरेंजमेंट की। थैंक यू सो मच फरजाना मोहम्मद। एंड सबसे आप लोग बोलिएगा, मगर सबसे पहले करीमा हमारी फ्रेंड यूके में है, लंदन में, एंड शी इज़ अ नर्स, शी इज़ अ जॉब टुडे, सो शी कुडंट अटेंड। तो उसने मुझे एक मैसेज सुबह भेजा था, तो कि तुम ये बोल देना, तो मैं उसका मैसेज चाह रही थी कि मैं रन कर दूं। आप लोग पहले उसका मैसेज सुन लें, उसके बाद फिर हम लोग बोलना शुरू करते हैं। कोई ना कोई कैन यू रन, करीमा का मैसेज रन कर दोगे? Can you see the audio? No, I can't see anything on the screen. मैं ऐसे अपने फोन से चला दूं बेटा क्या? एक सेकंड मैम, एक सेकंड। अगर मैं अपने फोन से चला देती हूँ। मैं देखती हूँ कहाँ करीमा ने मैसेज भेजा था। नौशीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ूम पे नहीं आ सकती क्योंकि मुझे काम पर जाना है। मुझे बहुत दिल था कि मैं ज़ूम पर आऊँ, लेकिन मेरा काम है, मैं अभी रास्ते में ही जा रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि जब मीटिंग में इतना सिर्फ बता देना यार सुमी के लिए कि हम बड़ी शरारतें करते थे। बंस रोड जाने के लिए, बंस रोड जाएंगे, वहाँ के दही बड़े, वहाँ पे मंजे पे बैठ के हमने निहारी और कराई और सब खाना है। और समीना बड़ी डरती है उधर जाने के लिए, तो हम कहते थे हम हाथ पकड़ कर ले जाएंगे उसको वहाँ खिलाने के लिए। मुझे वो सब याद आता है, सुमी का वो मस्ती मजाक, उसके घर पे रमज़ान में जाना, सबसे मिलना, बहुत हद से ज़्यादा। बस मैं उसके लिए दुआ, हम इसके लिए दुआ कर सकते हैं, इसको दुआओं में याद रखेंगे हमेशा। मैं सुमी को वैसा ही अपने दिमाग में रखना चाहती हूँ जैसे मैं उससे मिली थी, जैसे मैं उससे बात करती थी और जैसे वो हमेशा मेरे साथ थी। मुझे सुमी को बस ऐसा ही रखना है। कितने लोगों के दिल उसने जीते हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है यार, सबसे बड़ी बात। बस मेरी तरफ से इतना मैसेज वो कर देना, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। शुक्रिया, थैंक यू माहिरा, थैंक यू बेटा। Who wants to speak next? Vijay, do you want to speak first? Vijaya? सॉरी मेरा माइक बंद था। विजय थोड़ा सा बस क्या समझ नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन के लिए गई है सुमी और फिर वापस आ जाएगी। एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि हमारी अपनी दोस्त उसके ऑडियो मैसेजेस सुन के तो बिल्कुल भी नहीं यकीन, मतलब कि वो इतनी बीमार है, या किसी को उसने बोला ही नहीं कि मैं इतनी बीमार हूँ।
اور ہر وقت ہنستی رہتی تھی, ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی, ہنستی رہتی تھی. بہت برداشت, بہت اس میں صبر تھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اس کی بیٹیوں کے بہترین نصیب کھولے انشاءاللہ. آمین آمین. اب تو یہی لگتا ہے کہ ایک کے بعد ایک سب نہیں جانا ہے, بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جب بھی ہم جائیں. بہت ساری کوالٹیز تھی اس میں, اب کیا بتائیں, بہت کوالٹی, آپ لوگ تو سبھی جانتے ہیں. اللہ میاں اس کے درجات بلند کرے, ان کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. Ameen. Amber, do you want to say something? شازیہ, تم تو اس کو جا کے دیکھ کر آئی تھی شازیہ, لاسٹ ڈے بھی گئے تھے. پلیز عائشہ, پلیز کچھ شیئر کرو. شازیہ, عائشہ بولو. تم نے اتنا بولا تھا مجھ سے, عائشہ بولو نا, کیوں نہیں بول رہی ہو؟ عائشہ بولو تم. Can I say something? Yeah, please, who's there? زہرا, مجھے Yeah. صرف ایک ہی بات کہنی ہے. سمی نے ہمیشہ ہنستے کھیلتے وہ کیا تھا. لاسٹ ٹائم ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد ممی کی ڈیتھ پہ دونوں دفعہ کال آئی تھی, بات کی تھی میں نے, اس نے کسی کو کچھ پتہ نہیں لگنے دیا. تو اف وی وانٹ ٹو ریئلی آنر ہر, آئی تھنک ہمیں رونے کے بجائے صرف دعا کریں اور That's خوش رہیں, کیونکہ دس از واٹ شی آلویز کیئرڈ اباؤٹ. اور ماشاءاللہ اتنا کچھ جانے کے بعد, جس کی جب امی کی ڈیتھ ہوئی تھی تبھی بھی میں نے اس کو کال کیا تھا, پر مجال ہے وہ ذرا سا روئی ہو یا کچھ کیا ہو اس نے. سو آئی تھنک ٹو آنر ہر, ہمیں بھی رونے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے اور خوشی خوشی اس کی اچھی یادوں کو یاد کرنا چاہیے. true. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. سمی کا جو لاسٹ میسج ہے نا, اس کو میں اگر سنتی ہوں, سمی خوش تھی. سمی نا بہت خوش تھی, سمی کی آواز میں خوشی تھی. مجھے آنیسٹلی سمی نے بتایا نہیں تھا اتنا زیادہ, لیکن جب میری بیماری کا اس کو پتہ چلا تھا تو سمی نے مجھے اپنا سب کچھ بتایا تھا. لیکن آخر تک وہ مجھے یہی کہتی رہی کہ شی از گیٹنگ بیٹر, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں سوچ نہیں سکتی سمی چلی گئی ہے. Honestly, سمی ایسی تھی نا کہ اتنے عرصے سے بات چیت نہیں ہوتی, لیکن جب بھی اس سے بات ہوتی تھی نا, وہ ہم سب کی طرح بالکل اتنا خوش ہوتی تھی. اس کے جوکس, اس کے مذاق, اس کے اسٹیکرز جمع, بس honestly بس اللہ پاک اس کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. میں honestly میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ پاک نے پتہ نہیں اتنا جلدی اس کو لے لیا. اس نے تو بھی ایک بیٹی کا بھی فرض نہیں پورا کیا تھا, اس نے اتنے جلدی اس نے لے لیا. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ جب میں پاکستان نیکسٹ جاؤں گی تو سمی نے جب وہ کپڑوں کا بزنس شروع کیا تھا, ضرور جا کے دیکھوں گی اس کے کپڑے وغیرہ یہ سب کچھ. کیا یار, اتنا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیوں سمی پہ اتنا وہ آ گیا تھا کہ سمی کو بس جلدی سے لے لیا اللہ تعالیٰ نے. بہت جلدی چلی گئی سمی. بہترین جگہ گئی ہے, بہترین لوگوں کے ساتھ ہے, انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید ہے. انشاءاللہ. عائشہ لودھی بولو تم. لاسٹ سمجھو لاسٹ اس کی ڈیتھ سے بالکل ایک ہفتہ پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی. وہ بتا رہی تھی, کافی چیزیں بتا رہی تھی. تو مجھے کہہ لیں کہ تمہیں پتا عائشہ میرا نا میں 40 ہو گیا, میرا ویٹ جو ہے 40 ہو گیا. میں نے کہا ہے سمی تو نے مجھے بھی بیٹ کر دیا. کہتی اور کیا. میں نے کہا ہاں اچھا, اب مجھے کیا کرنا پڑے گا, میں اپنا کھانا پینا چھوڑ دوں. کہتی پاگل ہوئی ہے کیا, اور کیا. میں نے کہا اور کیا, تو نے مجھے بھی بیٹ کر دیا, یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اتنا تو میٹھا شوق سے کھا رہی تھی, وہ کہاں گیا سارا میٹھا. کہتی ابھی اس کو بریک دے دیا ہے. تو میں نے کہا لیکن میں تو ابھی بھی میٹھا نہیں کھا رہی ہوں, پھر بھی میرا اتنا ابھی بھی زیادہ. کہتی نہیں تو اپنا میٹھا کھاتی رہے, بلکہ ایسا. میں نے کہا جو پڈنگ کا بول رہی تھی کہ پڈنگ بنا کے لاؤں گی, اس کا کیا کرنا ہے. کہتی ہاں انشاءاللہ بنا کے لاؤں گی,
चॉकलेट केक भी लेकर आऊंगी। मैं कहा कुछ भी हो जाए सुमी, खाने से बाज नहीं आएगी, खाना नहीं छोड़ सकती, मीठा नहीं छोड़ सकती। कहती कैसे छोड़ दूं, कहती कैसे छोड़ दूं। जब मैं उसके घर पे हम लोग गए थे, मैं और अंबर, अभी जब हम लास्ट गए थे, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। तो उस वक्त भी अंबर साथ खड़ी हुई थी और मैं उससे ऐसे बातें कर रही थी कि वो है, मतलब कि वो सुनता तो है, ऐसे ऐसे बातें करी जा रही थी कि एज इफ कि मेरी सुन रही है सारी बातें। मैंने कहा चली गई खुद, इस तरह बुलाना था क्या? मैंने कहा पहले बता देती, मैं हम लोग और पहले आ जाते। इस तरह लेटी हुई है और उस तरह हमें बुला लिया। मैं कहा सही से उठ के बैठ जा प्लीज सुमी, इस तरह मत हरकतें करना, उठ के बैठ जा वरना मैं भी चली जाऊंगी। आप लोग यकीन करो, पर भी थी तो उसने एकदम से जैसे आंखें इधर करी। मैंने कहा देखो, हाँ मैंने कहा बाजी देखें ये जरा कितनी एक्टिंग कर रही है, अभी देखें आराम से देख रही है। मैंने कहा सुमी प्लीज उठ के बैठ जा प्लीज, ये सब तंग नहीं करना। अंबर देखो जरा ये सब तंग कर रही है, सब ड्रामे कर रही है। मैं कहा सुमी उठ के बैठ जाना। बस मैं बातें करती गई, कुछ नहीं बोल रही थी वो, बस मुझसे देखा था, वो कुछ नहीं बोल रही थी। असल में मैं, अंबर, मुनीजा, शाजिया, उस्मा, समीरा, हुमा, हम लोग शुरू से ना, हम लोग तो जैसे हम लोग साथ ही थे, तो हमारा तो ऐसा चल रहा होता था, कुछ ना कुछ चल रहा होता था। तो कभी कोई आ गया तो हाँ सारे सबने एक गेट टुगेदर कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया। उसमें सिर्फ ये हो रहा होता कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा खाना है। मैंने कहा हाँ बस खाना है, इसको कुछ भी करो, इसको अच्छी अच्छी चीजें खिला दो, बस इसने खाना है। अभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जैसे मैं बोलूं कि हाँ वो दुआ में बोलूं कि मतलब मेरा दिल इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। I'm sorry. वो जन्नत के बेहतरीन मेवे खा रही होगी इस वक्त, जन्नत के बेहतरीन खाने खा रही होगी इस वक्त। और पता है अलमास, जिस दिन उसकी फर्स्ट रात थी, तुमको, मैं अंबर को पता है कि इस वक्त उस दिन क्या था और किस तरह की वो यहाँ बारिश थी और क्या जैसे आसमान रोशन था। वो देखने वाला था, वो पता नहीं, वो कुछ और ही था। मतलब कि वो मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकती थी कि इतनी बारिश थी और पहले इतनी लाइटिंग थी, आवाज थी, और उसके बाद जैसे ऐसा था कि सिर्फ लाइट थी। मतलब कि मुझे ये था कि जैसे पता नहीं कि आसमान भी रोशन है। वो अल्लाह की क्या उसमें थी हमें नहीं पता, लेकिन एक था कि हाँ जी, वो तो अल्लाह ने उसको इस तरह बुला लिया कि पता ही नहीं चला, कि जैसे आनंद बस अल्लाह की वो मर्जी है। हर एक का वक्त मुकर्रर है, लेकिन वो एक अजीब रात थी। बस अल्लाह की उसमें क्या था मुझे नहीं पता, मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बहुत मगरिब से वो एक वक्त ऐसा चला हुआ था कि जैसे आसमान लाल है, बिल्कुल लाल। 12 बजे तक ऐसा था कि लाल था, और जब वो बारिश हुई है वो मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या हुआ एकदम से अचानक से। सही कह रही है, उस वक्त मैंने भी नोट किया था कि आज ही ऐसी बारिश हो रही है और बिल्कुल लग रहा था कि जैसे कि वेलकम करने के लिए अल्लाह ताला ने ये रहमत की बारिश की है उसके लिए, कि एक आसमान भी खुश है और उसके इतना अच्छा मेहमान आ रहा है उसके पास। रोशन था, मतलब 2-2:30 बजे का आलम ये था कि जैसे हम जैसे खड़े हुए और हम आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं कि उस रात के उस पहर में हम एक दूसरे को, इतनी रोशनी थी कि हम देख सकते थे, और लाइटिंग, लेकिन लाइटनिंग थी और आसमान रोशन था। अब हो सकता है सारे ही बैठना भी है नहीं। सही बात है। और वो एकदम से फोन उठा के कहना अस्सलाम वालेकुम, और मैं आगे से वालेकुम सलाम सुमी कैसी हो। बस एक ये उसका कहना होता था, और बस यही होता था कि आगे से यही हो रहा होता था। बस अल्लाह ताला अब नहीं जाना है के बाद। अब जैसे सुमी को देखा ना, तो जैसे बस ऐसे दिल है कि बस इसी वक्त में कुछ भी
कोई कुछ नहीं पता किस वक्त क्या, लेकिन हाँ वाकई अब ये है कि हाँ एक तैयारी और अच्छी होनी चाहिए कि वहां जाके जब मिले तो बड़े अच्छे से मिले कि हाँ कि अल्लाह ताला सबको माफ करने वाला है, रियूनियन एक वहाँ पे भी मिले कि हाँ रियूनियन। पता चले कि हाँ आलिया, सुमी की सिस्टर सोफी और आलिया, आप लोग कुछ हमसे शेयर करेंगी? सोफी आप या आलिया कुछ शेयर करेंगे आप लोग जैसे सुमी के बारे में? जी आयशा, तुमने पहले रुलाया फिर हंसाया। वाकई में उसकी आवाज ऐसी थी, इतने मजे से बोलती थी हर चीज, और वो नहीं चाहेगी कि हम लोग जो उसके लिए उदास हो ज्यादा, और हम लोग भी हंसते रहे सारा वक्त उसकी तरह। उसने जिस तरह से फेस की अपनी इलनेस, बहुत ही स्ट्रांग थी माशाल्लाह। और जब अल्लाह का कोई महबूब बंदा उसके पास जा रहा होता है तो 500 फरिश्ते आसमान से नीचे आते हैं, और हर फरिश्ते के पास एक अलग किस्म का बुके होता है, हर कलर का। तो सुमैया जो है वो बहुत खुश होती थी जब उसके पास कोई उसकी दोस्त, कोई रिश्तेदार उसको गिफ्ट भेजता था। और एक उसकी स्कूल फ्रेंड ने आखिरी उसको बुके भेजा था, एंड यू नो हु यू आर। तो इंशाल्लाह वो इतनी खुश थी, और उसने उसकी पिक्चर भी भेजी थी कि ये दोस्त ने बुके भेजा है। तो वो अल्लाह के पास जिस तरह से गई है, और जो उसका नाम था सुमैया, हजरत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा, वो पहली शहीद थी औरत इस्लाम की राह में। तो सुमैया के पेट की बीमारी से इंतकाल हुआ है, और इंशाल्लाह उसको भी शहादत का दर्जा मिलेगा। आमीन। आमीन। आपकी बहन है सोफी है यहाँ पर, नरमीन के नाम से? हाँ सोफिया मैं हूँ। प्लीज आप कुछ शेयर करें हमसे कि आखिरी दिनों में आप साथ साथ थी, कुछ हमसे शेयर करें उसके बारे में बताइए। जब मैं आखिरी दफा उससे सैटरडे को मिली थी, तो मैंने जब आखिरी जाते हुए उससे कहा था कि सुमी तुम मुझसे शेयर करो, अपने फियर्स शेयर करो। तो कहने लगी कि बाजी मुझे तो कोई फियर ही नहीं है, मैंने तो सब अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह मेरे लिए बेहतर करेगा। और बस वो आखिरी मुलाकात, उसके बाद तो ट्यूसडे को वो जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तो मैं जब गई थी उसके पास, फिर मैंने अंबर को भी कॉल करके बुला लिया था कि मुझे ऐसा लगा कि अंबर को भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा सिर्फ अंबर से ही कांटेक्ट था इतने दिनों में। और फिर ट्यूसडे का पूरा दिन उसके साथ गुजार कर फिर मैं रात में घर वापस आ गई थी, क्योंकि एक तो मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम एक नींद ले लो ताकि अगली सुबह तुमने फिर खड़े होना है। तो छोटा भाई सुन्नी के पास था, वो पूरी रात था, और फिर सुबह में उसने मुझे कहा कि बाजी आंखें और वो बंद ही नहीं की, उसकी आंखें बंद ही नहीं है, 4 घंटे से उसकी आंखें खुली हुई हैं। नहीं, पैनक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हो गया था इसको, पैनक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट। सुबह में मुझे जाना था, तो फैसल ने बोला, मैंने फैसल से कहा था तुम घर जाके आराम कर लेना, मैं आ जाऊंगी। फिर मैं उसके पास गई, फिर मैंने उसकी जो आईज थी उसको बंद करने की कोशिश की, और मुझे ऐसा लगा कि सुमी मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि सिर्फ हाफ एन आवर में उसकी सांस रुक गई थी। उसको सुकून आ गया था उसकी। ऐसा लगा काश मैं रात में होती तो मे भी रात में ही उसको सुकून आ जाता। बस वो बहुत हिम्मत वाली थी, और इतने सारे उसके चाहने वाले, इतने सारे उसके दोस्त, इतने सारे लोग।
तो मैं यही सोचती हूँ कि वो इतनी सोशल थी और मैं तो बहुत ही अनसोशल हूँ। मैं कॉल नहीं करती, किसी को वो नहीं करती, लेकिन सुम्मी हर एक सुम्मी की ताज़ियत के लिए आया था, सुम्मी के जनाजे में आया था, उसकी दोस्त थे, उसके चाहने वाले, और कहाँ कहाँ से उसके मैसेजेस आ रहे हैं। माशाल्लाह से वो हर दिल अजीज थी और अल्लाह ताला की भी दिल अजीज रहेगी इंशाल्लाह। बस आई कैन सी की बेटियां भी हैं यहाँ पर। कोई बेटा मरियम, अरीज या ज़ैनब से कोई हमसे कुछ शेयर करेगा मामा के बारे में? गर्ल्स, आर यू रेडी टू शेयर समथिंग विद आंटीज? मरियम बेटा, ज़ैना, अरीज। कहाँ से हिम्मत लाएंगे ये बेचारियां बात करने की? हम इतने दूर रह के हमसे नहीं हिम्मत हो रही, तो ये तो बेचारी। मैंने बताया ना, कल मेरे पास सुमैया की मिस कॉल थी। मैं बता नहीं सकती मुझे क्या फीलिंग हुई जब वो मैंने मिस कॉल देखी सुमैया के नंबर से। मुन्नी तुम थोड़ा सा बोलो प्लीज। डैलस में रहती थी, कहाँ थी? बोला है उसने। अरीज बेटा, आप लोग खोल रहे हैं लोग। मुन्नी, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो कैमरा चल नहीं था वरना हम खोल देते। कोई बात नहीं, बगैर कैमरा खोले भी बोलो बेटा। वी आर रेडी टू लिसन यू। आप बोलिए बेटा, कुछ शेयर करें मामा के बारे में। हम सब की जो खूबियां हम बयान कर रहे हैं वो सब गवाही बनेंगी, टेस्टिमनी बनेंगी सुम्मी के लिए। तो प्लीज आप लोग बोलें, डोंट बी शाय, बोलिए। हम लोग सुम्मी के लिए सारे अल्फाज उसके हक में गवाहियां बनेंगी, उसके दर्जे बुलंद करेगी। तो बेटा आप बोले, मामा के बारे में कुछ शेयर करें हमसे। कौन बात कर रहा है? हम तीनों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या बोले। I know beta, it's very difficult time, very difficult time. No words to say. प्लीज फ्रेंड्स, समीना तुम लोग बोलो कुछ, प्लीज कुछ शेयर करो। कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी बात शेयर करो। हम लोगों ने सबने इतनी ऑडियोज शेयर की ग्रुप में, मेरे ख्याल में हर एक के पास उसकी ऑडियोज मौजूद हैं। मुझे जब भेजती थी मेरी अम्मी का पूछती थी, और मैंने अपनी अम्मी को भेजी थी, और मेरी अम्मी वो सुन सुन कर रोए जा रही थी कि सुम्मी जो है वो हर मैसेज में मेरी अम्मी को याद रखती, अम्मी से की खैरियत पूछती और अम्मी के लिए दुआ करती और अम्मी से कहती कि मेरे लिए दुआ करें। तो उसने हर एक को याद रखा। सब लोगों ने इतने ग्रुप में मैसेजेस शेयर किए। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि उस 6 महीने की तकलीफ दे पीरियड में उसने सबको अलग अलग प्राइवेटली मैसेज करके सबकी खैराफियत, कहीं समीना के घर में परेशानी थी तो उसकी खैराफियत पूछ रही है, तो कहीं वजिया को, तो कहीं किसी, हर एक ने अपने मैसेजेस शेयर किए हैं। तो दैट शोज कि कितनी केयरिंग, उस तकलीफ में भी उसको हर एक की केयर थी, हर एक को हौसला दे रही थी। शी वाज होप, आखिर वक्त तक की उसके अंदर होप थी और उम्मीद थी अल्लाह से बेहतरीन की। बेटा बस एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि सुमैया ना, जब मेरी उससे बात हुई थी तो मैं उससे ये कहती कि सुमैया तुमने कैसे कोप किया? तो वो मुझे ये कहती कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी बेटियों ने सब कुछ किया है, सारा कुछ उन्होंने घर जैसे संभाल लिया। शी वॉज रियली रियली प्राउड ऑफ यू। तुम लोग पे ऐसी कोई काम जो भी करती है, वो उसने जिस तरह से मुझे बताया था ना, तो मैं यही सोचती थी, कहने लगी कि उसने कहा था कि वो सोच नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी बीमारी में वो इतने बच्चों के साथ, वो बच्चे कैसे उसके वो करेंगे। लेकिन शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि तुम लोगों ने घर सुमैया को और अपनी जॉब के साथ जिस तरह से किया था ना, शी वॉज रियली रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। अरीज के पास एक, आप लोग सबके पास तो ऑडियोज बहुत सारी हैं, अरीज के पास एक ही, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम अम्मी से ऑडियोज पे तो बात करते नहीं थे, पर एक अरीज के पास बहुत क्यूट सी ऑडियो है, अरीज वो सुनाना चाहती है आप सबको। बिल्कुल शेयर करें बेटा आप लोग हम लोगों के साथ। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, सिर्फ सुम्मी की बेटियों ने नहीं, सुम्मी के हस्बैंड ने भी उसका बहुत ख्याल रखा और उसकी बहुत खिदमत की। मतलब ही यूज्ड टू डू ईच एंड एवरी वर्क फॉर सुम्मी। सुम्मी को उसने उठने भी नहीं दिया अपने बिस्तर से। अरे तुम ऑनलाइन तो नजर आ गई हो, तुम्हारा टाइम आ गया कि इस सब जाके बिकती।
आपको को आवाज आई? हाँ आई जी बेटा आई, हम सब ने सुना। आई। फौजिया आप ही भी हैं इधर नौशीन? ठीक है, आप प्लीज उनसे कहें थोड़ा सा हमसे बात करें, शेयर करें उसमें प्लीज। आप अस्सलाम वालेकुम। शेयर करें एक्चुअली प्लीज। मैं जरूर बोलती, लेकिन मेरे गेस्ट आने वाले थे कंडोलेंस के लिए, वो अभी पहुंचे, लेकिन आप सबों ने इतनी प्यारी दुआएं की है। उनको भी शामिल करें हमारे साथ और आप हमारे साथ शेयर करें उसके कुछ मोमेंट्स प्लीज फौजिया बाजी। बेटा मैं तो हमेशा से बाहर रही हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान जाती थी Sumaya was always there. प्यारी प्यारी आज दुआएं हुई हैं, अल्लाह ताला तमाम दुआओं को कबूल करे। आमीन। She was a beautiful soul. I am the eldest. और तुम सब जो हो मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैया और आलिया जब पैदा हुए थे तो ट्विंस थे, तो at that time I was 9 years old. उनके नैपीज चेंज करना, उसमें मम्मी की हेल्प करती थी, उनके लिए बॉटल बनाना। I know she's in a very good place. यहाँ पर दुनिया में जो हम रोते हैं, हम अपने लिए रोते हैं, हम उनके लिए नहीं रोते जो चले गए होते हैं, वो तो बहुत अच्छी जगह पे होते हैं। अफसोस तो हमें अपने लिए हो रहा होता है क्योंकि we miss them. They are not missing us. They are not very good. माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सुमैया इतनी अच्छी थी, माशाल्लाह, और हुकूकुल इबाद का उसने हर तरह से ख्याल रखा था, तो इसलिए अल्लाह ताला उसको बहुत अजीज रखेंगे। एफर्ट हम सबसे मिलने की, हम जब बाहर से आते थे तो हम सबसे मिलने की कोशिश करती थी। मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं जो बाहर से आया और प्लान किया हो और सुम्मी वाज नॉट देयर। शी ऑलवेज मेड हरसेल्फ अवेलेबल एंड हेल्पिंग अस अराउंड कि हम जब बाहर से आते थे कहाँ जाएं, मतलब मैं कि बिन सईद जाना है, यहाँ जाना है, हर जगह के यहाँ से लगी, यहाँ जाओ नौश ये देखो, खाने से लेके शॉपिंग तक हर चीज़ के लिए बेचारी गाइड कर रही होती थी, मैसेजेस और सेल्स के लिंक्स भेज रही होती थी। तो नो वर्ड्स फॉर हर, कितनी हेल्प करने वाली, हर चीज़ में मोहब्बत करने वाली, ग्रुप में लतीफ़े और शोशे छोड़ने वाली। ग्रुप ही साइलेंट हो गया था जब से वो बीमार हुई थी ना, तो कोई ना कोई मज़े के स्टिकर, कोई ना कोई लतीफ़े, कोई ना कोई बात कहती रहती थी वो। कोई और शेयर करो, समीना तुम बोलो कुछ। मैं एक छोटी सी बात, अभी कुछ अर्सा पहले सुम्मी से बात हुई थी तो कहने लगी उज़्मा यार अब काफी दिन हो गए हैं, कोई प्रोग्राम नहीं बना। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। कहेंगी ऐसा करेंगे जब जरा ज्यादा फ्रेंड्स आ रही होंगी बाहर से इधर उधर से, तो फिर अब हम ऐसा करेंगे कि किसी होटल में ना 2 दिन 2 कमरे जो है ना वो बुक करा लेंगे और जो है ना वहाँ पे 1-2 दिन रहकर और खूब एंजॉय करेंगे और खूब बातें करेंगे और खूब खेल, पता नहीं क्या क्या बातें सोच रही थी। और इतने से मैंने कहा यार सुम्मी आइडिया तो जबरदस्त है। फिर मैंने ये शाजिया को भी बताया था, मैंने कहा शाजिया कह लगी अच्छा मेरा इंतजार जरूर करना, जब मैं आऊँ तब ऐसे कोई प्रोग्राम रखना। तो वो माशाल्लाह बस वो कहते हैं ना ऐसी हो गया है हमारे लिए कि जैसे टी विदाउट शुगर, या ये समझ लो कि इतना मेन इंग्रेडिएंट हम किसी भी चीज का होता है ना, तो इस तरह से हमारे ग्रुप के लिए थी। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत फरमाए और उसके बेटियों की नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। चलिए फिर अगर आप सबने बात रख ली है तो फिर 1 बज रहा है यहाँ पर, ज़ोहर की नमाज का टाइम भी हो जाएगा।
تو پھر ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں اپنی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. وی ول ڈیفینیٹلی شیئر ان دا گروپ جو ہمارے فرینڈس نے مس کیا ہے سو دیٹ دے کین اٹینڈ اینڈ آئی کین سینڈ اٹ ٹو دا سسٹرز. آپ کو علی کو فوزیہ اور وجیہ اور صوفیہ کو بھیج دوں گی میں. تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے یہاں شامل ہونے کا, ٹائم نکالنے کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں میں برکتیں دے. اللہ تعالیٰ جس ساتھی کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کے سارے مراحل میں بہت آسانی کرے. اللہ اس کی قبر کو کشادہ کرے اور اللہ ہماری یادوں میں زندہ رہے گی, ہماری دعاؤں میں زندہ رہے. وہ آمین. جب یاد کریں اس کو, اس دعاؤں میں اس کو شامل کریں. روز کے اور بچیاں جو ہماری تینوں موجود ہیں, عریج, نینا اور مریم بیٹا, دعا کرنا ماما کے لیے. ہر روز یہ دعائیں جو ہیں روز ماما کے لیے پڑھا کرو, دعا کیا کرو. دے نیڈ مور دین اینی تھنگ, کسی اور چیز سے زیادہ ان کو دعائیں چاہیے. اور ہم نے جو بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر لفظ کو اس کے حق میں گواہی بنانا اور اس کے درجے بلند کرنے, اس کے لیے بہترین مہمان نوازی کا سامان کیجیے گا اللہ تعالیٰ. اور ہم لوگ جو صبر کر رہے ہیں اس کے جانے پہ, اس کے گھر والے, اس کے بچے, اس کے شوہر, اس کے دوست, اس کے ساتھی, اس کے بھائی بہن, اللہ ان سب کو صبر کا بہت اجر دینا. اور اللہ تعالیٰ وہ جہاں گئی معلوم بہت اچھے حالوں میں ہوگی, بہت اچھے لوگوں میں مل رہی ہوگی, سب کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوگی. وہ تو ہمیں یاد بھی نہیں کر رہی ہوگی, آئی نو دیٹ. وہ وہاں بھی سب کے ساتھ شغل میلہ لگا رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بہت اچھے سے رکھے اور ہم سب کو دوبارہ پھر ملائے. ہم جیسے کراچی جاتے تھے اور ری یونین کرتے تھے, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عالم میں ہم سب کا ری یونین ہو. بہت شکریہ ایوری ون فار جوائننگ. السلام علیکم ایوری ون. شکریہ نوشین, شکریہ فرزانہ فار ارینجنگ دس. بہت بہت شکریہ نوشین, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اتنی اچھی دعا کی تم نے آپ سب کا نوشین. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ ہم صدقہ جاریہ کا جو الماس کا جیسے آئیڈیا تھا اس کو ہم جس طرح بھی ہو سکے جلدی شروع کر دیں تو بہت جو اچھا ہوگا. وجیہ کی نا بہن کرتی ہے, میں اسی جی کا سوچ مہرین, رہی ہوں کہ ہاں مہرین کا نا وہ ایک اوتھینٹک ہے. شیئر ڈالیں گے اور کوئی شیئر کا بالکل اماؤنٹ نہیں ہے, جس کو جو ڈالنا چاہے مگر ہم ہاں سب جس کو جو ڈالنا ہے وہی میں کہنے یہ والی تو ہوں. دیکھیں اس کا کوئی نمبر نہیں ہے, جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے, اپنے دوست کے لیے کر رہا ہے. اور بس اللہ میاں اس کو قبول کرے, ہم سب کو آمین. ہدایت دے, ہم اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. اور بس یہ زندگی ایسے ہی, ہم نے اس سے یہی سیکھا کہ اب ہم سب کنیکٹڈ رہے. اسی طرح ہوتا ہے, ایک پٹاخہ سا پھوٹے گا اور ہم میں سے کسی کی بھی خبر آ سکتی ہے. بالکل. اللہ آپ سب کو خیر و عافیت کا معاملہ رکھے, اس کے نام پر پتہ نہیں سب کو ہدایت دے. آمین. We will soon announce کہ ہم لوگ کیا چیز کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک بندے کے پاس جمع کریں گے, واٹ ایور یو کین ایڈ یو کین شیئر. بٹ ہم سب لوگوں کی دوستوں کی طرف سے اس کے لیے کسی کے پاس جو بھی سجیشن ہے وہ پلیز بتائیں, شیئر کریں. وجہ جیسے الماس کہہ رہی ہے کہ ہم کو الگ سے بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بتا دیں گے, اور بھی کوئی بتائے گا, لیکن جیسے میری نے جاز بھائی ہے وہ لوگ کر رہے ہیں, ان کا پتہ ہے, تو اس سے بہترین کیا ہو سکتا ہے جس کی تسلی ہو سکے. ہاں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. ایوری ون شکریہ میں بہت بہت. میری فیملی کی طرف سے نوشین اور فرزانہ اور تمہاری بیٹی ماہرہ اور آپ سب فرینڈس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ بہت ہی یعنی کہ ٹریجرڈ فرینڈز ہیں, اور کسی کو بھی میری کبھی ضرورت ہو تو میں حاضر. مجھے بھی تھینک یو بولنا تھا. مطلب امی کی تو اپنی دوستوں میں ہی جان تھی. مطلب امی ہمیشہ, مطلب امی ہم کہتے تھے امی کھانا کھانا آ جائے تو امی کہتی تھی نہیں امبر آنٹی کا کال آ رہا ہے, مجھے بات کرنے جانی ہے. امی ہمیشہ اپنے دوستوں سے ہمیشہ بات کرتی رہتی تھی. بیٹا آپ خوش رہو, آباد رہو, اور انشاءاللہ ہم آئیں گے پاکستان تو تم سب سے ملاقات کریں گے. بہت دعا ہے ڈھیروں ڈھیر. تم نے اور یقیناً تمہاری امی اتنی نیک تھی تو ہماری تم سب امی اس نے کا اتنی اجر اچھی تمہیں تم ملے لوگوں کی گا. تربیت کی ہے کہ دیکھو ان کی کتنی اچھی سے خدمت کی تم نے, ان کو اپنے لیے بھی آخرت بنا لی تم لوگوں نے. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہمت دے, اور جب کبھی بھی کوئی بات ہو, تمہاری امی کی جگہ ہی ہیں ہم لوگ سب, تو جب بھی کوئی بالکل فرینکلی تم کسی سے بھی بات کرو, کوئی بھی بات کہو گی, ہمیں سب کو بہت خوشی ہوگی کہ بالکل ہمارے بچوں کی طرح ہی ہوں بیٹا تم لوگ سب.
तीनों बेटियां मरियम, ज़ैना एंड अरीज, बेटा मामा चली गई हैं, मामा की एक्सटेंशन है आप डीड्स में. हाँ, So keep बिल्कुल. doing good deeds and thinking that मैं जो कर रही हूँ, इवन आप यहाँ जमा हैं और आप हमसे बात कर रही हैं, आपका इसका रिवॉर्ड आपकी मामा को मिल रहा है. एक एक चीज का कुरान पढ़ रही होंगी, सोचिए मामा को मिल रहा है. नमाज में काहिली हो रही हो कि नमाज के लिए खड़े हो कि मेरी मामा अब नमाज नहीं पढ़ती, तो मैं नमाज पढ़ूंगी तो मेरा तो रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, मेरी मामा को मिलेगा. मैं मामा की फ्रेंड से, रिलेटिव से अच्छे से मिलूंगी, मेरी मामा को रिवॉर्ड मिलेगा. आपके हर गुड एक्शन का रिवॉर्ड आपकी मामा को मिलता रहेगा. तो बी गुड, लर्न गुड थिंग्स, लर्न अबाउट दीन, लर्न अबाउट कुरान एंड सीरा एंड गिव enormous reward to your मामा बेटा. ठीक है? Anyone, anything else? हाँ, मैं भी बोलना चाहूंगी कि जो है मैं नुसरत के सुमी को मैंने पहली बार जब मैं पाकिस्तान अभी जब 5 साल पहले गई थी, तो इतने सालों बाद मैंने किसी और को नहीं देखा. मैं ढूंढ रही थी ग्रुप को कि कहाँ है. हम लोग की मीटिंग थी, आई थिंक डॉल्फिन मॉल कहते हैं. तो सबसे पहले मैंने आयशा और सुमी को देखा था और दोनों ने मुझे इतना खुश हुए मुझे देख के, मैं भी उनको बहुत देख के खुश हुई. और माशाल्लाह इतना ज्यादा मेरा कांटेक्ट नहीं था सुमी से, लेकिन वो इतना दूर हो के भी उसको हमारा ख्याल था. उसने मेरी बेटियों के लिए, उसको पता था कि उसकी बेटियां भी 3 थी, मेरी भी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं. तो तीनों उसको मेरी बेटियों का भी ख्याल था कि उसके वो मुझे कुछ वो बताई थी कि तुम इसको ज्वाइन कर लो, इसमें तुम्हें अच्छे रिश्ते मिलेंगे. उसको एक बार मेरे सर में माइग्रेन हुआ, मैंने ग्रुप में शेयर किया, तो उसने मुझे प्राइवेट मैसेज किया कि देखो ये दुआ पढ़ लो, ऐसे कर लो तो तुम्हारा माइग्रेन सही हो जाएगा. और भी रिसेंटली भी उसने 2-3 मुझे मैसेज किए थे, नहीं इस 6 महीने में नहीं लेकिन उससे पहले. तो उसको हर वक्त हर किसी का ख्याल रहता था. वो जहां जिसकी मदद कर सकती थी या उसका ख्याल कर सकती थी वो करती थी. वो मौका नहीं छोड़ती थी और उसकी स्माइल मैं नहीं भूलती. बस मुझे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है. उसको हमेशा वहाँ पे भी इतना इसी तरह मुस्कुराते और चमकते हुए रखे. आमीन 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 सुबह आमीन. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई एम माहिरा. हम लोग क्लोज करते हैं, लीव रिकॉर्डिंग बंद कर दो माहिरा. थैंक यू फरजाना, थैंक यू नौशीन.